وہ نرگسی آنکھوں میں ہو، وہ حسن سپیہے کی آواز میں ہو، وہ بلبل کے لہجے میں ہو، وہ کوئل کے انداز میں ہو، وہ پروتوں کے اوپر اگے ہوئے جو ہے وہ درختوں میں ہو، وہ بہتی ندیوں میں ہو، وہ جھومتے دریاؤں میں ہو، وہ قوس قزح کی رنگینیوں میں ہو، وہ دھنک کی شوخیوں میں ہو، وہ تتلی کے پروں میں قدرت کی نقاشی ہو، وہ حسن جہاں بھی ہوگا ساون کے نچڑتے بادلوں میں ہوگا، معصوم بچے کی مسکراہٹ میں ہوگا، وہ حسن جہاں بھی ہوگا انسان کا دل ادھر لڑک جائے گا۔ اقبال کہتا ہے جب انسان کی طبع ہے کہ وہ حسن پسند ہے تو آؤ نا اسے اس چوکھٹ میں لے چلے جہاں حسن کا پانی بہتا ہے، جہاں عشق کی غلامی کرتا ہے، اسے شہنشاہ حسینہ کی چوکھٹ میں لے چلے تو اپنی اولاد کو حضور کے حسن کے تذکرے سناؤ، لازمی نتیجہ یہ ہے ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا۔ اس عنوان سے بہت کچھ، بلکہ کل کا بیان اسی عنوان سے تھا، صرف ایک روایت آپ کے سامنے رکھ کے اپنے مضمون کو آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ صحابہ میں سب سے آخر میں وصال کیا ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے آخر میں ان کا وصال 110 ہجری آخری سے آخری۔ حج کا موسم تھا، لوگوں کا ہجوم تھا، یہ ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں آؤ اس وقت ہوئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا۔ ہمارے استاد ہوتے تھے محمد علی حاشر صاحب، تو میں بالکل بچہ تھا اور وہ عمر کے آخری حصے میں تھے، تو میں نے علم عروض ان سے کچھ بیٹھ کے پڑھنے کی سعادت حاصل کی، تو وہ بات کرتے ہوتے تھے تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں علامہ اقبال کی مجلس میں بیٹھتا رہا، مولانا ظفر علی خان کے مصاحب کے ذمہ دار اخبار چھپتا تھا اس زمانے میں، تو اس کی شاہ سرخیاں لکھتے تھے، بڑے اچھے کاتب بھی تھے، تو بڑے فخر سے کہتے تھے کہ میں مولانا ظفر علی خان کے پاس بیٹھتا رہا، میں اقبال کے پاس بیٹھتا رہا، بلکہ اقبال نے کہا تھا نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازا، فخر ہم کو بھی ہے شاگردی داغ سکندر۔ جس نے داغ دہلوی کو دیکھا ہو وہ تو ناز کرے، جس نے اقبال کو دیکھا ہو وہ تو فخر کرے، جو مولانا ظفر علی خان کی مصابت اختیار کیے ہوئے ہو وہ تو ناز کرے، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا وہ اپنے مقدر پہ ناز کرنا چاہیے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوگوں آؤ اس وقت ہوئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا، صرف یہی دو آنکھیں ہیں جس نے جمال رسول دیکھا۔ یار میں آپ کی اس بستی میں آیا ہوں، آپ کے شہر میں آیا ہوں، اس ملک میں آیا ہوں، تو جس گلی سے گزرتا ہوں تو محبتیں ملتی ہیں، اس لیے کہ میرے لبوں پہ حضور کا نام ہے۔ میں تو ایک نکما شخص ہوں، تو جب صحابی رسول نے کہا ہوگا کہ میں نے حضور کو دیکھا تو پھر کس قدر لوگ امٹ کے اس کے گرد ہو گئے ہوں، تو لوگ اس کے گرد ہجوم بن کے کھڑے ہو گئے۔ حج کا موسم تھا، مسائل حج کے پوچھے ہوں گے نا، یہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں اچھی طرح اندازہ ہے، کیونکہ ہر بندہ حج پہ سال کے بعد جاتا ہے، اگر ہر سال بھی جاتا ہو، عموماً لوگ پہلی بار گئے ہوتے ہیں، تو حج کے موقع پہ ہم جاتے ہیں تو لوگ وہاں حج کے مسائل پوچھتے ہیں۔ تو ایک صحابی مل گیا اور سارے تابعین ہیں، انہوں نے پوچھا ہوگا حضور نے طواف زیارت کیسے کیا، حضور نے قیام مزدلفہ کیسے کیا، حضور نے منام میں کیسے قیام کیا، حضور نے رمی جمال کیسے کیا، لیکن تاریخ کا جواب نفی نہیں ہے، کسی نے ایسا کوئی سوال نہیں پوچھا۔ سارے ان کے گرد جمع ہو گئے اور کہا صرف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے حضور کو دیکھا ہے تو بتاؤ حضور کی زلفیں کیسی، حضور کا چہرہ کیسا، حضور کی آنکھیں کیسی، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کیا۔ اللہ آج ہم حضور کے حسن کی جمال کی بات کرتے ہیں، کچھ لوگ مذاق کرتے ہیں اور دین کی باتیں کرو، ان تابعین کو نہیں پتا تھا کہ دین کیا ہے، حج کا موسم ہے اور ایک صحابی مل گیا ہے، لیکن انہوں نے کہا صرف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رسول اللہ کا حلیہ بیان۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان، وہ 3 لفظ آپ یاد کرنا چاہیں تو یاد کر سکتے ہیں، بلکہ یہ میں آپ کو خود کا نقطہ بتا دوں، آج ہر بندہ چاہتا ہے میں ہر دل عزیز ہو جاؤں، لوگ مجھ سے پیار کریں۔ علماء نے لکھا ہے جو شخص حضور کا وصاف ہوگا، حضور کا حلیہ نگار ہوگا، زمانہ اس سے پیار کرے۔ اگر چاہتے ہو کہ زمانہ تم سے پیار کرے تو حضور کا حلیہ بیان کیا۔ تو 3 لفظوں میں حضرت ابو طفیل نے حضور کا حلیہ بیان کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصر، ایک تو چٹے رنگ کے گورا رنگ تھا۔ ام مامت کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر البضاع، حضرت جابر کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازہر اللون، حضور کا رنگ چمکدار،
ایک تو کہا رنگ سفید تھا، انہوں نے ابیض کا لفظ استعمال کیا. ابیض کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ یہ خاندانی طور پہ حضور علیہ السلام کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. جس طرح دادا اپنے پوتے کا نام کوئی لاڈ سے رکھ لیتا ہے، حضور کے دادا حضرت عبد المطلب نے حضور کا عرفی نام لاڈ سے رکھا تھا ابیض. جب لاڈ سے پکارتے تو کہتے یا ابیض، اے گورے رنگ والے. بلکہ ایک دفعہ ایسا ہوا حضور کی عمر 9 سال تھی تو مکے میں قحط پڑ گیا. تو حضور کے چچا جناب ابو طالب کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ قحط پڑ گیا ہے اور بارش نہیں ہو رہی اور لوگ بھوٹ بھوٹ کو ترس رہے ہیں، جانوروں کی چھاتیاں بھی خشک ہو گئی ہیں، تو آپ آئیں نا کوئی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اولاد اسماعیل سے. انہوں نے کہا سین حرم میں جمع ہو، میں بھی آ گیا. تو وہ حضور کو ساتھ لے آئے اور آقا کریم کو کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ یوں کھڑا کیا. ابن اساکر نے لکھا ہے کہ حضور کی پشت کعبہ کی دیوار سے لگ رہی اور حضور کے چچا نے ایسے ہاتھ پھیلا کے کہا مالک اس گوری رنگت والے کے صدقے نہیں ڈال. کہتے ہیں لوگ اپنے گھروں کو نہیں پڑھ کرتے کہ چھم چھم نہیں برسنے. خیر وقت گزرتا گیا، حضور نے اعلان نبوت کیا. تو جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو سارا قریش مخالف ہو گیا، سارے قریش مخالف ہو گیا، تاکہ شاب ابی طالب نے 3 سال تک حضور نے جو ہے سماجی بائیکاٹ کی مشقتیں برداشت کی. تو جن ایام میں وہ اس گھاٹی کے اندر کوئی غلہ نہیں پہنچنے دیتے تھے، اونٹ روک لیتے تھے، کوئی کسی کو کھانا نہیں بھیجنے دیتے تھے، تو اس زمانے میں حضور کے چچا نے جو قادر الکلام شاعر بھی تھے، طویل قصیدہ لکھا حضور کی شان ہے، اس میں اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے خاص طور پہ کہا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. آج تم غلہ نہیں پہنچنے دیتے، وہ وقت بھول گئے ہو جب قحط پڑا تھا. یہی میرا گوری رنگت والا بھتیجا تھا جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل امٹ کے آئے. یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے. انہوں نے بھی لفظ استعمال کیا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ. تو کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض، حضور کا رنگ سفید تھا. دوسرا فرمایا ملیح، حسن نمکین تھا. ایک ہوتا ہے حسن سدید، میٹھا حسن تھا، دیکھو تو دیکھتے تڑپ جاؤ، اور ایک ہوتا ہے حسن ملیح، دیکھو تو پھر دیکھتے رہ جاؤ. اللہ نے اپنے محبوب کو حسن ملیح دیا. خود ارشاد فرمایا انا املہ واخی یوسف اصفہ، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا ہے. اللہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ سبھی پاک و ہند میں غیر متنازع نام ہے. تمام مکاتب فکر کے لوگ انہیں اپنا مقتدا مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے خواب میں حضور کی زیارت کی، اور جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو دیکھا. فإن الشیطان لا يتمثل بی، فرمایا شیطان خواب میں آ کر بھی میری مصر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اور دوسری بات میں عرض کر چکا کسی تقریب میں کہ جس نے حضور کو دیکھا، حضور اس کے خواب میں قصد سے گئے، ارادے سے گئے. میں کسی کے خواب میں جب آپ میرے خواب میں آئیں، ہمارا قصد اور ارادہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن حضور کسی کے خواب میں جائیں قصد، ارادے اور مرضی سے جائیں. تیسری بات، خواب میں کسی سے ہم کچھ وصول کریں تو محض خواب ہوتا ہے، حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا. کسی سے آپ نے قرض لینا تھا، خواب میں وہ آپ کو قرض دے گیا تو صبح کھاتے سے نام کاٹ دیں گے؟ نہیں، کہیں کہ خواب ہے. بھوک میں تڑپتے ہوئے سو گئے، رات عالی نسب ہوٹل سے کھانا کھایا، صبح ناشتے کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یقیناً. 100 بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گرے بان. کچھ نہیں ہوتا، خواب محض خواب ہوتا ہے. لیکن اگر رسول کریم خواب میں کسی کو کچھ عطا کرے تو امام بوسیری سے پوچھو، چادر ملتی ہے، صبح اٹھتے ہیں کندھوں پہ موجود عطا کرے، حقیقت میں عطا کرے. تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے والد نے خواب میں حضور کی زیارت کی تو حضور سے یہی سوال کیا، حضور آپ نے کہا انا املہ واخی یوسف اصفہ، میں نمکین حسن رکھتا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا. وہاں زناد مصر کی انگلیاں کٹ گئی اور یہاں بظاہر ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، جبکہ حسن ولی زیادہ پرکشش ہوتا ہے حسن سبی کی نسبت. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ تھا جمالی مستور عن اعین الناس غیرت. اے عبد الرحیم، اللہ نے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا، غیرت محبت کی وجہ سے. کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا محبوب کوئی دے. قتیل شفائی نے کہا تھا
اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہے. تو کہتے میری تو آرزو یہ ہے کہ تو آئینہ بھی نہ دیکھے. تو کہا جمالی مستور عن اعین الناس غیرت اللہ. اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیا ہے. اور اگر حسن چھپتا نہ تو کوئی حضور کے حسن کی تاب ہی نہ لا سکتا.